قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. اللہ کے راستے میں وہ لوگ قتال کریں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے آخرت کے بدلے میں. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فَلْيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر یا تو وہ شہید ہو جائیں یا غالب آ جائیں. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم ان کو بہت جلد بہت بڑا اجر عطا کریں گے. بلا شبہ اللہ کے راستے میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں. دنیا سے جانا ہر انسان کا اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ گزشتہ درس میں بھی ہوا. بخاری شریف میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے، تو وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قمیض اترے ہوئے ہونے کی حالت میں جسم سے کھیل رہے تھے. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو میرے بدن پہ کوئی 1 انچ ایسا حصہ نہیں ہے جس پر تیر یا تلوار کا نشان نہ ہو. اور انہوں نے لاکھوں کے لشکروں کی صفوں میں تنہا حملے بھی کیے اور ان کی صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا. اور کہتے ہیں کہ میں نے ہر اس جگہ میں اپنے آپ کو ڈالا جہاں سے مجھے شہادت کی امید تھی، بلکہ ایک دفعہ نیزہ لگا جو جسم سے آر پار ہو گیا. وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا ابھی گڑا باقی تھا جس میں ہاتھ ڈال کے حضرت عروہ کھیلا کرتے تھے. تو بہرحال موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی اور اسلام کو بھی سربلندی عطا فرما دیتے ہیں. یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. پھر اگر یہ شہید ہو جائیں تو جنت میں بہت بڑا مقام ہے. دنیا میں بھی ان کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی. چنانچہ کتنے ہی ایسے مشاہدات ہیں کہ شہید کی قبر کو کھولا گیا تو ان کا بدن بالکل صحیح سالم اسی طرح سے نکلا. بلکہ صحابہ کرام کے واقعات بھی موجود ہیں. بہت قریب کے زمانے میں بھی ان کی قبروں کو کھولا گیا تو نہ صرف یہ کہ ان کے جسم محفوظ تھے بلکہ ان کی آنکھوں کی چمک بھی باقی تھی جو مرنے کے کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے. تو شہادت بہت بڑا رتبہ ہے. واحد شہید ہی ایسے ہوں گے جو جنت میں سے دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے. ان کے علاوہ جنتی لوگوں میں سے دنیا میں آنے کی کوئی تمنا نہیں کرے گا، اور ان کے آنے کی غرض بھی یہی ہوگی کہ اللہ ہم اس لیے دنیا میں ہمیں بھیج تاکہ ہم دوبارہ تیرے نام پر کٹ کے آئیں. اس کی ایک ایسی لذت ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر غازی رہے، کامیابی حاصل ہوئی تو پھر بھی دنیا میں بھی فوائد ہی فوائد ہیں اور آخرت میں بھی بے شمار فوائد ہیں. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، حالانکہ بہت سے کمزور مرد اور عورتیں اور بچے ایسے ہیں. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، جو یہ پکار رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اس بستی سے نکال دے کہ جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں. مراد اس سے مکہ مکرمہ میں رہ جانے والے لوگ ہیں
جو عورتیں، بچے اور اسی طرح کمزور جن کو بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑ لیا گیا تھا، ہجرت نہیں کر سکے تھے، وہ لوگ ہیں۔ تو ان پر مکہ میں ظلم ڈھایا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قنوت نازلہ بھی پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز میں، اور ایک ایک کا نام لے کر ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو مسلمان بھی ان سے بے خبر نہیں تھے اور غافل بھی نہیں تھے، اور وہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے یہ پکار کرتے تھے کہ اللہ اس بستی سے نکلنے کی کوئی سبیل عطا فرما کہ یہاں کے رہنے والے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ اور جب بھی کوئی مسلمان کافروں کی قید میں آتا ہے تو بلا شبہ وہ ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی ہمدرد پیدا فرما دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دے۔ تو چنانچہ فتح مکہ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ وہاں سے چھوٹے، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ پہ سارے ہی لوگ آزاد کروا لیے گئے۔ اور اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واضح ارشاد ہے، اگرچہ یہ آیت مکہ کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو وہاں مسلمان پھنسے ہوئے تھے، تو اس کا عموم قیامت تک ہر اس جگہ کے لیے ہے جہاں پر بھی کوئی مسلمان بے سر و سامان ہے اور مشکل حالات میں ہے، کہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے نگہبان بنے۔ چنانچہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مشرق میں کوئی عورت مسلمانوں کی کوئی خاتون کفار کی قید میں آ جائے تو مغرب تک بسنے والے تمام مسلمانوں کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اس کو چھڑائیں۔ اور یہ حکم ایسا تھا کہ صدیوں تک امت مسلمہ نے اس کو فراموش نہیں کیا تھا، اور اس وقت ہم نے نہ صرف یہ کہ اس حکم کو فراموش کیا ہے بلکہ فراموش کرنے کی انتہا کر دی ہے، حدیں تجاوز کر گئے ہیں۔ چنانچہ واقعات بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ جو ہمارے ہی علاقوں سے متعلق ہے کہ سبیلہ ایک جگہ ہے سمندر کے کنارے، وہاں پر ہندوستان سے کچھ تاجروں کا قافلہ اترا، تو سندھ کے سمندری ڈاکوؤں نے، لٹیروں نے ان میں سے ایک مسلمان عورت کو اغوا کر لیا۔ تو جیسے ہی اغوا کیا تو اس کی زبان سے نکلا یا اہل الاسلام، کہ اے مسلمانوں میں مسلمان عورت ہوں اور غیر مسلموں کی قید میں ہوں۔ تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذریعے سے، کسی واسطے سے حجاج ابن یوسف کے کانوں تک پہنچا دیے۔ حالانکہ حجاج ابن یوسف اس زمانے کا بدنام ترین حکمران ہے، ظالم اور سفاک حکمران ہے۔ تو اس وقت کے ظالم اور سفاک حکمران بھی غیرت اسلام اپنے دل کے اندر رکھتے تھے، اور کبھی بھی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ اسی وقت ہندوستان کا نقشہ نکلوایا اور اس جگہ پر خنجر کی نوک رکھ کے اعلان جنگ کیا، اور محمد ابن قاسم اپنے بھتیجے کی قیادت میں لشکر بھیجا، اور اس وقت تک وہ واپس نہیں لوٹے جب تک کہ اس خاتون کو رہا نہیں کروا لیا، اور پھر کتنے ہی علاقے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ ایک مستقل لمبی تفصیل طلب چیز ہے جس کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے۔ اور اسی طرح معتصم باللہ خلفائے عباسیہ میں سے ایک خلیفہ ہوئے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ خامیاں موجود تھیں جو حکمرانوں کے اندر عام طور پر پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یکسر غیرت ایمانی سے خالی نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک بغداد میں رہتے تھے، ایک مسافر وہاں آیا اور ان سے ان کی ملاقات ہوئی، تو مسافر نے آ کر کہا کہ میں سفر سے آ رہا ہوں، عموریہ ایک جگہ ہے، وہاں پر میں نے عجیب بات دیکھی۔ وہ یہ کہ ایک مسلمان بچی کے منہ پر ایک عیسائی نے تھپڑ مارا۔ عیسائیوں کا علاقہ تھا، وہ عیسائیوں کا قلعہ تھا، ملک تھا، تو اس نے ایک مسلمان بچی کے منہ پر تھپڑ مارا، تو اس کے منہ سے نکلا وا معتصمہ، کہ اے معتصم میری مدد کے لیے آؤ۔ تو عیسائی نے تنزن یہ بات کہی
کہ کیا 2/3 زمین پر حکومت کرنے والا شخص اتنا فارغ ہے کہ وہ تمہاری مدد کے لیے آئے گا؟ اس کو اور کوئی کام باقی نہیں رہا کہ وہ ابلک ایک خاص قسم کے گھوڑے ہیں عمدہ قسم کے، ان پر سوار ہو کر آپ کی مدد کے لیے آئے گا۔ تو یہ بات جیسے ہی معتصم باللہ کو پہنچی تو اس نے پوچھا کہ عموریہ کس طرف ہے؟ تو مسافر نے جہت متعین کی تو اس طرف کو رخ کر کے کہا کہ لبیک یا جاریہ، کہ اے لڑکی میں آتا ہوں۔ اور اسی وقت 12,000 کے پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور جا کر نہ صرف یہ کہ وہ علاقہ فتح کیا، اسی جگہ پر اس عیسائی کو بلایا اور اسی جگہ پر اس مسلمان بچی کو بلایا، اور پھر اس عیسائی کو کہا کہ بتاؤ کہ معتصم کے پاس ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان بچی کی فریاد سننے کا وقت ہے یا نہیں؟ ابھی اتنی مصروفیت ہماری نہیں بڑھی کہ ہم اپنی مسلمان بچیوں کے لیے بھی وقت نہ نکال سکیں۔ تو پھر اس کا سر قلم کیا اور پھر بچی کو کہا کہ معتصم نے تیری پکار پر لبیک کہا، تو اس نے کہا کہ جی ہاں لبیک کہا۔ تو اس طرح کے واقعات سے الحمدللہ مسلمانوں کی تاریخ روشن ہے، لیکن اس وقت کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ عافیہ صدیقی اتنی بڑی امت مسلمہ کے ہوتے ہوئے نہ یہ کہ چھڑوانے کی کوشش تو دور کی بات ہے کہ زبان سے یہ لفظ نکالنا بھی ہمارے حکمرانوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس پستی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ قرآن پاک کا بھی واضح حکم ہے اور احادیث میں بھی واضح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔